وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 14 سے لے کر 16 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ قل آپ کہہ دیں، اغیرہ کیا سوائے اللہ کے، اتخذ میں بنوں، ولیاً معبود، ولیٌ سے مراد یہاں معبود ہے، جیسے کہ ترجمہ سے واضح ہے، ورنہ دوست بنانا تو جائز ہے۔ فرمایا گیا قل اغیر اللہ اتخذ ولیًا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دو کہ کیا میں اس اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو اپنا والی بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والا ہے، نیز وہ سب کو کھلاتا ہے اور وہ خود کھانے سے پاک ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے، لہذا ایسے خالق مالک رحیم کریم کو میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرمانبرداری کے لیے گردن جھکاؤں، کیونکہ نبی اپنی امت سے دین میں آگے ہوتے ہیں، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ میں شرک سے پاک رہوں۔ فاطر السماوات، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وہو یطعم اور وہ کھلاتا ہے سب کو، ولا یطعم اور وہ کھاتا نہیں۔ کھلانا اشارہ ہے سامان بقا کی طرف، یعنی ایجاد و بقا دونوں میں اسی کے سب محتاج ہیں، اس کو کسی ادنا سے ادنا چیز میں بھی ہماری احتیاج نہیں، پھر اس سے علیحدہ ہو کر کسی کو مددگار بنانا انتہائی حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ قل آپ کہہ دیں، انی امرت کہ بے شک مجھ کو حکم دیا گیا، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، اولا سب سے پہلا، من اسلم وہ جو اسلام لایا، ولا تکونن اور نہ ہرگز ہو آپ، من المشرکین مشرکین میں سے۔ الہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت کسی کا محتاج نہ ہونا ہے، یعنی اللہ کے حقیقی الہ ہونے کا ایک معیار تو یہ ہے کہ تمام کائنات کو اسی نے پیدا کیا، کائنات کی تخلیق میں چونکہ کسی بھی دوسرے الہ کا حصہ نہیں، اور دوسرا معیار یہ ہے کہ وہ سب دوسروں کو کھلاتا ہے لیکن خود کسی سے کچھ نہیں کھاتا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کھانے کا محتاج ہے اور اللہ کھانے کا محتاج نہیں ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سب لوگ کھانے تک کے لیے اس کے دست نگر ہیں، یعنی جو محتاج ہے الہ نہیں ہو سکتا، حقیقی الہ وہی ہو سکتا ہے جو کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہو۔ اب دیکھیے مشرکوں نے جن کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، وہ ان بندوں کو رزق دینے کی بجائے الٹا ان سے رزق لینے کے محتاج ہیں۔ کوئی فرعون خدائی کے ٹھاٹ جما ہی نہیں سکتا جب تک اس کے بندے اسے ٹیکس اور نذرانے نہ دیں، اور کسی دیوتا کا دربار اس وقت تک سج ہی نہیں سکتا جب تک اس کے پجاری اس کا مجسمہ بنا کر کسی عالی شان مندر میں نہ رکھیں۔ گویا یہ سب مصنوعی الہ بیچارے خود اپنے بندوں کے محتاج ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جو اپنے بل بوتے پر قائم ہے اور کسی کی احتیاج نہیں بلکہ سب اسی کے محتاج ہیں، اور یہی اس کے حقیقی الہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے، لہذا اسی کے سامنے سر تسلیم ہم کرنا چاہیے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ قل آپ کہہ دیں، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، یعنی اگر میں نے بھی رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیا تو میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکوں گا۔ فرمایا قل اے پیغمبر آپ یہ بھی کہہ دیں،
انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کی صورت میں بڑے دن کے عذاب سے خوف زدہ ہوں۔ سارے نبی یہی کہتے رہے اور اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتے رہے۔ اس لیے ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہو کر اس کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانی ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ دراصل یہ دوسرے لوگوں کو تنبیہ و تحدید کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ وہ رسول بھی اللہ کی نافرمانی کرے تو قیامت کے دن اس سے بھی بات پرس ہو سکتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر اوروں کو سنایا گیا ہے۔ یعنی بفرض محال اگر خدا کے معصوم برگزیدہ ترین بندے سے بھی کسی طرح کا عصیان سرزد ہو تو عذاب الہی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر کسی دوسرے کو کب لائق ہے کہ باوجود شرک، کفر اور تکذیب انبیاء وغیرہ ہزاروں طرح کے جرائم میں مبتلا ہونے کے عذاب الہی سے بے فکر اور مامون ہو کر بیٹھ رہے ہیں، پھر دوسرے لوگ اپنا انجام خود سوچ لیں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ من یصرف، جس شخص سے عذاب ہٹا لیا گیا، عنہ، اس سے، یومئذ، اس دن، فقد، تو یقیناً، رحمہ، اللہ نے اس پر رحم کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑی رحمت اور سب سے نمایاں کامیابی یہ ہے کہ انسان آخرت کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، کیونکہ دنیا کی نعمتیں بھی عارضی ہیں اور مصیبتیں بھی، لیکن آخرت کی نعمتیں اور مصیبتیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ وذالک، اور یہی ہے، الفوز المبین، کامیابی ظاہر۔ فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، قیامت کے دن جس شخص سے عذاب ہٹا لیا گیا اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رحم فرما دیا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو فرمایا اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہے کہ انسان ذلت سے بچ جائے اور عزت کا مقام پالے، یعنی جنت میں اعلیٰ درجات تو دور کی بات ہے، اگر کوئی شخص اس دن دوزخ کے عذاب سے نجات بھی پا جائے تو سمجھے کہ اس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس پر اپنا خاص فضل و کرم کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن عذاب سے بچنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے رحم و کرم سے ہوگا، صرف اپنے اعمال اس کے لیے کافی نہیں، کیونکہ اعمال سبب ہیں۔ اللہ کریم اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دیجئے اور اپنا فضل عظیم ہم پر مبذول فرما دیجئے اور اپنی رحمت سے ہم کو نواز دیجئے۔ یا اللہ، آپ ہی ہمارے ملجا و مأوی ہیں، ہمیں ہر حال میں اپنی مرضیات پر قائم رہنے میں مدد فرمائیں اور ہر حال میں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔